اصابی ہے۔ پھر پڑھیں اس کو۔ اصابی عضلاتی کا علاج عضلاتی اصابی یا عضلاتی غدی سے کریں تو بواسیر خونی شروع ہو جاتی ہے، کیا کیا جائے؟ صحت والی نبض غدی عضلاتی یا غدی اصابی ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو چیز بڑی ہوئی ہے اس کو کم کرنا ہے۔ جو چیز اگر رطوبت بڑی ہوئی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے ہوا ہی پیدا کرنی ہے نا۔ مثال، مجھ کو پسینہ آ رہا ہے، میں نے پنکھے کے آگے بیٹھنا ہے۔ اب جب تک میرے جسم میں پسینہ ہے اس وقت وہ ہوا میرے لیے خوشگوار ہے، مجھے اس میں سکون ہے، اور اگر میرے جسم کا پسینہ خشک ہو گیا تو وہ ہوا مجھے گرمی لگے گی، وہ مجھے اچھی نہیں لگے گی، اس کے اندر یعنی وہ سکون نہیں ہوگا بلکہ وہ گرم محسوس ہوگی، تو میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ معنی مفہوم یہ ہے کہ تری کا علاج ہوا ہے، اور اتنی ہوا نہ پیدا کر دیں کہ اسے بواسیر ہو جائے، یہ تو پھر آپ کی کرامت ہوئی نا جی۔ آپ نے علاج نہیں کیا، آپ نے غلط طریقہ، آپ نے اس کے مرض کو سمجھتے ہوئے علاج نہیں کیا، تو اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مرض جو بڑی ہے ہم نے اس کو دور کرنا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ بعض لوگ جو ابھی طب میں پوری معلومات نہیں رکھتے، لو جی عضلاتی کریں گے تو خودی کی تسکین ہو جائے گی، اعصاب کی تحلیل ہو جائے گی، غدی کریں گے وہ دل کمزور ہو جائے گا، دماغ جو ہے تسکین سے ٹوٹ جائے گا۔ یعنی وہ ہر نبض کو، ہر چیز کو اپنے اس زاویے میں جوڑتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ مرض کا جو ایک سبب ہے اس کو صرف دور کرنا طبیب کا کام ہے، اور جب وہ چیز ختم ہو جائے تو طبیب اسے دوائی اور غذائی کا جی وہ جو علاج کر رہا ہے اس کو بند کر دے۔ اگلا میرا سوال یہ ہے جس سے آپ نے یہ سوال کیا ہے، اگر ہم نے پانی کا علاج یا اعصابی عضلاتی کا علاج اگر عضلاتی نہیں کرنا تو اور کیا کرنا ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ یہی راستہ ہے۔ لیکن آپ طبیب ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ میں نے صرف نمونیے والے کو اگر گرم دوائی دینی ہے، یخنی پلانی ہے، تو میں نے اتنی ہی پلانی ہے جتنے کہ اس کی سردی ختم ہو جائے، نہ کہ اس کو اتنی گرم چیزیں دے دیں کہ اسے خود گرفان ہو جائے۔ اصل سوال انہوں کا یہی، ایسا نہ کریں جی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ قانون طب کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔